دوستو، ہم شہر کے مختلف مسائل پر بات کرتے ہیں۔ آج بھی ہم بہت سے مسئلوں پہ بات کریں گے۔ بظاہر وہ چھوٹے چھوٹے ہیں مگر ان کی تکلیف جو ہے وہ بڑی ہے، اس سے ہم دو چار ہوتے ہیں روزانہ، ان پر بات کریں گے۔ مثلا گلی محلوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر آپ کو اسپیڈ بریکر نظر آئیں گے۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تیز گاڑی لے کے جاتا ہوا وہاں سے گزرے تو آہستہ کر کے جائے۔ لگتی ہے بات، کیونکہ بچوں کا گزر بھی ہوتا ہے، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور اس لیے اسپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ ایک اسپیڈ بریکر کو کراس کیا تو چند قدم آگے ایک اور اسپیڈ بریکر، یعنی قدم قدم پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اسپیڈ بریکر آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اور پھر پہلی بات یہ پوچھنی ہے کہ وہ اتھارٹی کون سی ہے، کون اجازت دیتا ہے، کس کی مرضی ہے، کون یعنی بنانے دیتا ہے، اور کون سی اتھارٹی ہے جس کی مرضی سے بنائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یوں جس کا دل آئے جہاں آئے بنا دے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے یہ گاڑیاں چلانے والوں کا، وہ پھر نہ ہو تو کس اسپیڈ سے وہ چلاتے ہیں۔ مگر میں کہہ رہا ہوں یہ کہ کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ ضوابط ہونے چاہیے اسپیڈ بریکر کے بھی۔ اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے تیز نہ جائے، آہستہ کر کے پھر نکلے۔ ایک جو بنایا جاتا ہے کہ جو ٹیکنیک ہے اس کو اس طریقے سے بنائے تو گاڑی آہستہ ہوتی ہے اور آسانی سے گزر جاتی ہے۔ مگر آپ کو یعنی کہ گزر ہوگا، بہت جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، موٹر سائیکل والے ہوں یا کار والے، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اسپیڈ بریکر سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو اصول ہے، وہ بنانا کا جو طریقہ ہے، جو جس سے تکلیف نہ ہو، گاڑی آسانی سے گزر جائے، اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایک دڑا سا بنا دیا جاتا ہے جس سے گاڑی کو باقاعدہ روکنا پڑتا ہے۔ روکنے کے باوجود بھی جو انجن ہے، نچلا حصہ ہے، وہ پھر بھی لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے گاڑی کو لے کے بنگا کر کے، یا اس طرح وہ میں دیکھتا ہوں وہ لے کے گزرتے ہیں، کہ جو ایک یعنی کہ جو ہے ایک افسوسناک ایک غلط عمل ہے۔ اسپیڈ بریکر ہو اس طریقے سے بنایا جائے کہ گاڑی آہستہ ہو اور چلی بھی جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو اترنا پڑے، سواریوں کو اتارنے پڑے، یا وہ بڑی مشکل سے، اور گاڑی کو بھی نقصان ہو۔ تو ایک تو اس بات کا خیال کریں، جو انتظامیہ، جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں، اور شہری بھی اپنا وہ ایک اپنا جو حق بنتا ہے اخلاقیات کا وہ بھی قائم رکھیں، اس کو بھی پورا اتریں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ مختلف موضوعات پر جو بات کروں گا جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں وہ اچھا، پھر میں یہاں بتاتا چلوں کہ میں انفرادی بات نہیں کر رہا، کوئی کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کروں گا، نہ کیا ہے نہ کروں گا۔ میں اجتماعی بات کروں گا، یعنی کہ وہ جو پھر قبضہ خوری کی ہو، ذخیرہ اندوزی کی ہو، ملاوٹ کی ہو، یا جیسے میں نے کہا کہ یہ اسپیڈ بریکر ہوں، یا مختلف میڈیکل سٹور ہوں، یا یعنی کہ جو ہے اشیاء خرد و نوش میں جو ملاوٹ ہے، اس طرح، تو وہ اجتماعی بات، اس کا یعنی انفرادی طور پہ میں ٹارگٹ لے کے نہیں کرتا بات۔ تو اب بات جو بھی میں کروں گا وہ اجتماعی ہے، اس سے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ وہ مثلاً ابھی ہمارے یہاں تعمیرات کا کام جاری ہوتا ہے، گھر جو ہے پاکستان بننے کے ٹائم کے ہیں یا نئے بنائے جاتے ہیں، جو پاکستان بننے کے ٹائم کے ہیں وہ خستہ ہو گئے ہیں تو ان کو توڑ کے نئے سرے سے بنایا جا رہا ہے، اور کچھ نئے بھی بنائے رہے ہیں شہر کے اندر، اور تعمیرات چلتی بھی رہتی ہے، دیگر شہروں میں بھی ہوتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دیکھیں گے کہ آپ جو وہ ملبہ ہوتا ہے گھر کا، یا پھر وہ مٹیریل نیا بنانے کا، وہ جو ہے اس طریقے سے راستوں پہ رکھ کے جاتا ہے کہ وہ پوری گلی کو یا بازار کو یا رستے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور پھر لگتی ہے بات، کیونکہ گھر بنے گا تو مٹیریل آسمان پہ نہیں رکھا جائے گا، زمین پہ رکھا جائے گا، تو ٹھیک ہے برداشت کرتے ہیں لوگ۔ مگر دکھ کی بات جب ہوتی ہے کہ جب مکمل ہو گیا گھر، رنگ بھی ہو گیا اور گھر والے شفٹ ہو گئے، اس کے باوجود بھی کئی جگہ بھی دیکھا گیا کہ وہ مٹیریل یا وہ ملبہ جو ہے، وہ گند کباڑ جو ہے وہ وہیں پڑا ہے۔ اگر مٹی کا تگار ہے، وہ تگار بھی توڑنے کی زحمت نہیں کی، بہت عرصے کے بعد ٹاؤن کمیٹی کی وہ ٹرالی آ کے توڑ کے وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ یعنی کہ بننے کے بعد بھی اس کو صفائی نہیں کی جاتی مٹی کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سڑک کو یا محلے کو، گلی کو اسی طرح کیا جاتا جس طرح پہلے تھی، مگر نہیں۔
کہ ہماری وہ ذمہ داری ہے ہم ان سے جو ہے وہ پورا نہیں کرتے, ان کو ہم ان کا خیال نہیں رکھتے. ایک دوست بتا رہا تھا کہ رحیم یار خان میں ہمارے ایک پڑوسی تھے, اس نے گھر بنایا کہ عالی شان, مہینہ 6 مہینے 4 مہینے جیسے کام چلتا ہے, سال تک کام چلا, ایک اچھا 2-3 منزلی گھر بنایا. تو جب مکمل ہو گیا, وہ شفٹ ہوا, تو اس نے ایک بڑی اچھی دعوت کی, نہ اپنے دوستوں کو بلایا نہ اپنے رشتہ داروں کو بلایا, سارے محلے والے جو ان کے محلے کے لوگ تھے انہیں دعوت دی گئی, ایک اچھی دعوت یعنی کہ کھانا کھلایا. اس کے بعد اس نے خطاب کیا, ان سے مخاطب ہوا کہ میرے دوستوں, میرے محلے والوں, کہ میں نے اپنے نہ رشتہ داروں کو بلایا نہ دوستوں کو, آپ کو بلایا وہ اس وجہ سے کہ اتنے عرصے میں جو گھر بناتے ہوئے جو تکلیف سے گزرے وہ آپ گزرے. وہ کھٹ کھٹ, وہ مٹی کی وہ جو ہے دز, یا اس کے علاوہ مٹیریل, رستہ تنگ, آنے جانے میں تکلیف آپ کو, آپ نے 6 مہینے یا سال جو تکلیف برداشت کی, میرے رشتہ داروں نے نہیں کی, میرے دوستوں نے نہیں کی, وہ آپ نے کی. تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور بھی ہوں, آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, اور یہ میں نے اپنی طرف سے یہ دعوت ہے, اور ایک کپڑا کا جوڑا بھی انہیں سب کو دیا. یعنی کہ وہ اچھے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس گھر تو میرا تھا, میں نے رہنا تھا, میرے محلے والے اس تکلیف سے گزرے تو ان کا احسان ہے. تو گھر بن گیا, گھر کے بعد تو مٹیریل اٹھا لیا جائے, مگر آپ دیکھیں گے کئی جگہ پہ نہیں اٹھایا جاتا. 2 مسئلے. اچھا, تیسرا مسئلہ, میں اب شہر میں جاتا ہوں, فوجیوں میں جاتا ہوں یا کہیں کام جاتا ہوں, دوست سے ملنے جاتا ہوں, تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سے علاقوں میں یعنی کہ گلی محلوں میں ٹف ٹائل جو لگاتے ہیں وہ بلاک سے وہ لگا کے گلیاں بنی ہیں بہت سی, اور زیادہ تر مکمل ہو گئی. مگر کئی علاقوں میں جانا, گلی محلوں میں جانا ہوا تو بہت دکھ ہوا کہ وہ شہر کے وارڈ ہیں, شہر کا علاقہ ہے, ایک گلی بن گئی, اس سے اگلی بن گئی, اس سے تیسری بن گئی, وہ بیچ میں ادھوری ہیں. یا آپ دیکھ لیں بہت سے علاقوں میں آپ کو ایسے ملے گا, یعنی کہ ایک گلی بنا دی گئی, 7 والی چھوڑ دی, پھر اسی طرح جو تیسری بنی گئی آگے جا کے پھر ٹکڑا چھوڑا ہوا ہے. کئی محلے تو پورے کو پورے یعنی کہ جو ہے چھوڑ دیے گئے ہیں. اب پوچھنا میں نے ذمہ داروں سے, انتظامیہ سے یہ ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب نہ بنے تو سب کا نہ بنے, کسی کا نہ بنے, پھر دکھ نہیں ہوتا, جن کا نہیں بنتا ان کو دکھ نہیں ہوتا کہ دوسرے محلے بھی نہیں بنے ہوئے. مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کی گلیاں پختہ ہیں, وہ صاف ستھری ہیں, تو میں نے کیا قصور کیا ہے؟ جبکہ بجٹ آتا ہے صوبائی ہو یا قومی کا ہو یا ٹاؤن کا ہو, وہ پورے شہر کے لیے آتا ہے, اس میں تفریق نہیں ہوتی پی پی اور اینٹی پی پی, یا ان کا وارڈ اور مخالف کا وارڈ, حزب اختلاف کا وارڈ, وہ شہر کا بجٹ ہوتا ہے. اب آپ اگر کہیں بھی کہ وہ جو ہے میں ہمارا کونسل وہاں سے منتخب نہیں ہوا تو اس لیے نہیں بنایا جا رہا, یہ آپ کو حق نہیں ہے. مگر پھر بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس وارڈ سے آپ ہارے ہیں وہ کتنے ووٹوں سے ہارے ہوں گے, مختلف وارڈوں سے اگر ہارے بھی ہیں تو 100 سے 50 سے 200 سے, پھر بھی 800, 1000, 1200, 1500 ووٹ وہاں سے آپ کو ووٹوں نے دیے, اور ایک سخت مقابلے کے بعد آپ کی ورک کی, آپ 200-300 ووٹ سے آ رہے ہیں نا, باقی ووٹر تو اس محلے میں آپ کا ہے, انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ آپ کو ووٹ دیا انہوں نے, آپ کے لیے لڑے وہ, اور پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس بیس پہ جو گلیاں محلے نہ بنائیں. ایک میں جگہ گیا تو مجھے کہہ رہا یار وہ ویڈیو بنا کے چلا, یہ دیکھیے گلی بھی بن گئی. جیسے آپ دیکھ لیں ایک منارہ مسجد کے پاس دیکھیں گے تو ایک قبرستان کو جاتا ہے رستہ بنا ہوا ہے, اس طرف جو ہے دوسری گلی, تیسری گلی, مگر بیک سائڈ میں آپ دیکھیں گے وہ نہیں بنی ہوئی. تو وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ اس کو آپ ویڈیو بنا کے لائیو چلا, یہ دیکھ ہمارے ساتھ جاتی. اور میں کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا جاتی, میرے ساتھ تو خود جاتی ہے, وہ پاکستانی چوک ہے, آ کے دیکھ لو اس کی حالت کیا ہے. یعنی پاکستان کے نام کی راج بھی نہیں رکھی جا رہی. آشکی شاہ پچھلا روڈ بن گیا, اس طرف بن گیا, آپ دیکھیں گے وہ روڈ نہیں بنایا جا رہا. اس کی وجوہات کیا ہے کہ مخالف کونسلر ہے, مخالف پارٹی کا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جرم نہیں ہے, یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا نہ ہو تو آپ نہ بنائیں, یہ آپ کو حق نہیں ہے, فن سب کا ہوتا ہے. اور اس پاکستان چوک کے پاکستان کے نام کی لاج رکھ لے. تو یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میں انتظامیہ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بناتے نہ, پھر دکھ نہیں ہوتا کہ سب کا نہیں بنا. کچھ علاقوں کو بنا کے, اور اکثریت علاقوں کو میں دیکھ رہا ہوں بنی ہیں, کچھ علاقوں کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کس تکلیف سے گزرتے ہوں گے. تو اس پہ بھی آپ یعنی خیال کریں. اچھا, چوتھا مسئلہ جو ہے, آپ یہ ریلوے پھاٹک ہماری ٹھگی روڈ والی اب 3 دن کے لیے بند تھی, یہ جو پیر سے منگل بدھ, اور یہ اپنا اس کا کیا کہتے ہیں وہ کام چل رہا ہے. حالانکہ میں نے دیکھا وہ صحیح تھا سڑک,
کچھ دن پہلے ہی بند کی تھی. اس کا جو ہے کہ وہ کام مرمت کا کام چل رہا ہے. بھئی مرمت کا کام چلنا تھا آپ کو تو مہینہ پہلے پتا ہوگا نا. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ مطلع تو کر سکتے تھے نا. مطلع ہو جاتا, لوگوں کو پتہ چل جاتا تو وہ رستے اختیار نہ کرتے نا, اس طرف نہ آتے. آپ صبح کو اٹھ کے دیکھا پیرا ایک دن تو ایک بورڈ لگا ہوا ہے, نوٹس بورڈ, وہ بھی پڑھا نہیں جا رہا. جو موجودوں کی جو موجودوں سے وہ تحریر ملی تھی اس سے ملتی جلتی تھی کچھ تھوڑی. کوئی پڑھا نہیں جا کون سی زبان میں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فاٹک بند رہے گی 3 دن کے لیے. اب جو لوگ آ رہے ہیں یعنی کہ جو ٹھری کی طرف سے آ رہے ہیں یا جو ہلانی کی طرف سے آ رہے ہیں, بڑے ٹرالے, ہیوی ٹرالے, اب وہ پہنچ گئے. اب کہیں وہاں تو ٹرن کرنے کی جگہ نہیں, وہ بھاری ہیں, لوڈر ہیں, لوڈ ہے, وہ تو پہنچ گئے. میں دیکھ رہا تھا لائیو کرنے گیا, وہاں دیکھا میں نے تو وہ پریشان تھے کہ اب موڑیں کیسے ان کو. اور اس کے بعد جو کام کرنے کے وہ نہیں کریں گے. یہ بنی بنائی تھی, سڑک تھی, صحیح تھی. بھئی آپ جو ہے یہ کریں کہ ابھی جو ہے بنا رہے آپ نے بنائی ہے, یہاں موٹر سائیکلوں کے جو آج سے 20 سال پہلے تھی وہ موٹر سائیکلوں کا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا جائے. بڑی گاڑیوں کے لیے فاٹک بنتا تو اتنی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تھی, نہ یہ محسوس ہوتا تھا. فاٹک محسوس کیوں ہو رہا ہے, کیوں کھٹک رہا ہے, یہ دیواریں چین کیوں بن گئی ہمارے لیے کہ آپ نے وہ موٹر سائیکل کے راستہ بھی بند کر دیا. حالانکہ موٹر سائیکل لیتا بندہ اس لیے کہ وہ چھوٹی جگہ سے گزر جائے, گلی محلے سے گزر جائے. آپ 2 گھنٹے کار والے کو, ٹرک اور ٹریکٹر والے کو کھڑا کریں, موٹر سائیکل کو بھی لے کے کھڑے کریں. بھائی کیوں بند کی؟ حادثوں سے بچایا جا رہا ہے. بھائی حادثے تو اب ہو رہے ہیں. پہلے تو فاٹک کے نزدیک سے راستہ سامنے 2 لائنیں کراس کی, اس طرف چلے گئے تو گاڑی آ رہی, لوگ اشارہ کرتے رک جاتے تھے. اب وہ لائن کے ساتھ ان کو گزرنا پڑ رہا, رکے تو اب بھی نہیں رکے, وہ تو گزرنا پڑتا ہے. تو ٹرین اگر یعنی کہ جو ہے نان اسٹاپ ہے تو وہ تو حادثے کا سبب بنتے ہیں, ہوئے بھی ہیں, اموات بھی ہوئی ہیں, زخمی بھی ہوئے, گاڑیوں کو نقصان بھی ہوا ہے. بھئی حادثے کے لیے آپ نے بند کیا تھا, وہ حادثے تو نہ روک سکے. آپ اسے کھول کے دیکھیں, نہیں ہوں گے راستے, اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے. تو یہ 2-3 جو میں نے یہ نشاندہی کی ہے, جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہیں وہ اس طرف خیال کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.